بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اگر وہ نیک روح ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ضرور پیغام دیا جاتا ہے۔ آپ اٹھائیے سورۃ الفجر 30واں پارہ ہے اور اس کی آخری آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کا ترجمے پر غور کیجئے اور ذرا اس کی تفسیر کو آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت مبارکہ یہ جو آیات ہیں ان میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کوئی صحابی آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول، اچانک ان کی زبان سے یہ آیات نکل آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنے ہی خوبصورت یہ کلمات ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو حدیث کا مفہوم ہے، اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت، اس کا ترجمہ سن لیجئے پھر آپ کو اس کا پتہ چلے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، آگے سنی، ارجعی الی ربک، تم لوٹ کر تم نے آنا ہے اپنے رب کی طرف، یعنی کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی تم اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، آ جاؤ داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یاد رکھیے کہ انسان کی جو روح ہوتی، جو نیک روح ہوتی وہ علیین میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو برے لوگوں کی روح ہوتی ہے وہ سجین میں ہوتی ہے۔ روح آئی کہاں سے؟ علیین سے آئی ہے، اور واپس کہاں جانا ہے؟ علیین میں ہی جانا ہے نیک لوگوں کی روح، یعنی کہ نیک لوگوں کی جو ارواح ہوتی ہے وہ علیین سے آئی، ایک مقام ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ جو سینا جنت میں جائیں گے تو پھر یہ روح وہاں جائیں گی۔ تو آتا ہے جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت اس سے یہ خطاب کیا جاتا ہے، اے نفس مطمئنہ، آ جا میری طرف، لوٹ کر آ جاؤ، لوٹ کر آ جاؤ۔ خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو میں، اور کیا اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنت، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آتا ہے کہ جب انسان کو روح قبض کرنے والی ہوتی اس وقت بھی یہ خطاب کیا جاتا ہے، اور جب اس کو جو انسان علیین سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اس وقت بھی یہ خطاب ہوگا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو جنتی آدمی کو، جو جنتی انسان ہوتا ہے، اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، خوشخبری ہو، جنت دکھائی جاتی، جنت کے مناظر دکھائے جاتے، جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ جب وہ ان کو دیکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے جتنا جلدی ہو سکے میری روح کو قبض کر لیا جائے۔ بلکہ ایک مجھے واقعہ بھی یاد آیا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ غالباً حضرت عبداللہ بن عباس تھے یا کوئی اور صحابی تھے، میرے فی الحال ابھی ذہن میں یہ نکل چکے رہے، کوئی صحابی تھے، تو ان کا جب موت کا وقت قریب آیا تو ایک پرندے کو دیکھا، وہ ان میں داخل ہو گیا، کسی جگہ پر داخل ہو گیا، تو خوب تلاش کیا، اور ایسا پرندہ تھا جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ وہ پرندے کو دیکھا، اور جب موت کا وقت قریب تھا وہ پرندہ ہے، جب تلاش کیا تو ملا نہیں، جب قبر میں اتارنے لگے، جب قبر میں اتارا گیا تو پرندہ، وہ اس قبر سے آواز آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ یہ میں نہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر کی معتبر کتابوں میں سے کتاب ابن کثیر، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو دوستو، جو نیک انسان ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا،